الحمد لله ذي العز والجود والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فوق النبيين في خلق وفي خلق، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आवाज़ तेज कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद तकरीम, काबिल सद एहतराम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, घरों में सुनने वाली अफ़ीफ़ा तय्यबा ताहिरा माओं और बहनों, गुज़श्ता कई जुमाओं से निकाह से मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़श्ता जुमा निकाह के बारे में मैंने ये बात आरज़ की थी कि निकाह के अंदर दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं और इसी तरह एक चीज़ वाजिब है और तीन चीज़ें निकाह में सुन्नत हैं। जो दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं
ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایجاب و قبول نہیں ہوئے تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ ایجاب و قبول تو کیے لڑکے اور لڑکی نے، لیکن 2 گواہ موجود نہیں ہیں، یا ایک مرد اور 2 عورتیں موجود نہیں ہیں، تب بھی ان کا نکاح نہیں ہوا۔ اور نکاح کے اندر جو واجب ہے وہ مہر ہے۔ نکاح کے اندر جو 3 چیزیں سنت ہیں، ان میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور اسی طرح چوہارے تقسیم کرنا سنت ہیں، اور ولیمہ سنت ہے۔ یہ 3 چیزیں نکاح کے اندر سنت ہیں۔ 2 گواہوں کے بارے میں، ایجاب و قبول کے بارے میں گزشتہ جمعہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ آیا نکاح کے اندر جو مہر رکھا جاتا ہے، مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اور مہر رکھنا واجب ہے، اگر کوئی نکاح میں مہر نہ رکھے تب اس کا حکم کیا ہے، اور مہر فاطمی کیا ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ مہر کیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ مہر کا رکھنا واجب ہے، مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا اور نکاح کر لیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اب وہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہنیں، اس کی جو والد صاحب کی طرف سے، باپ کی طرف سے، خاندان میں جو عورتیں اس کی پھپھیاں ہیں، تو ان کا جتنا مہر ہے اتنا مہر اس لڑکی کو دینا پڑے گا، بغیر یعنی مہر کے نکاح اگرچہ ہو جاتا ہے لیکن مہر کا ذکر اگر نہیں کیا تب بھی مہر دینا پڑے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، جو محرمات ہیں، حرام عورتیں، ان کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ یہ جو حرام عورتیں ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں، ان سے اگر تم نکاح کرنا چاہو تو مہر کے بدلے میں تم نکاح کر سکتے ہو۔ کم از کم مہر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ کم از کم بھی اگر کوئی والدین یا ایک لڑکی خود اپنا مہر طے کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 درہم یا اس سے زیادہ مہر رکھے گی، اس سے کم نہیں رکھ سکتی۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1 درہم جو ہے یہ 3.618 گرام کا ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے جو 10 درہم ہیں یعنی کم از کم جو مہر ہے وہ 31.5 ماشے چاندی، 31.5 ماشے چاندی، یہ تقریباً 34 گرام یعنی تقریباً 3 تولے چاندی کے برابر ہے۔ 36 گرام 3 تولے چاندی ہو گئی تو یہ 34 گرام کے برابر ہیں، تو کم از کم 3 تولے چاندی یا اس کی قیمت، اس سے کم اگر کوئی مہر رکھے گا وہ مہر ٹھیک نہیں ہوگا، اتنا مہر کم از کم ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر تھا وہ اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 480 درہم تھے، اور 480 درہم کا حساب تقریباً 140 تولے چاندی بنتی ہے۔ 140 تولے چاندی یا اس کی قیمت یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا، یا بعض علماء نے لکھا کہ 131 تولے چاندی یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں ناسمجھی کی بنا پہ وہ کہہ دیتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر وہ 480 درہم تھے تو لہٰذا ہم 480 روپیہ یہ مہر رکھ لیتے ہیں اور یہ شرعی مہر، حالانکہ شرعی مہر یا مہر فاطمی یہ نہیں ہے۔ مہر فاطمی وہ 480 درہم، اگر آج کل کے حساب سے ہم اس کا اندازہ لگائیں تو وہ بنتے ہیں 140
तोला चांदी या कम से कम 131 तोले चांदी, इतनी हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का महर था। तीसरी बात ये रह जाती है कि आया महर रख लिया, मुतअय्यन हो गया, अब महर की अदायगी कब होगी? महर की दो किस्में होती हैं, उमूमन निकाह के अंदर उनका जिक्र होता है, को महर मुअज्जल कहते हैं, आइन के साथ महर मुअज्जल, और एक होती है महर मुअज्जल हमजा के साथ, वाव और हमजा मुअज्जल। मुअज्जल के मानिए जल्दी अदा करना और मुअज्जल के मानिए नेटे पर अदा करना। उलमा ने लिखा अगर किसी शख्स ने अब घर वाली का जो महर रखा 50,000 या 1 लाख रुपया रख दिया और लिख लिया सारा महर मुअज्जल है, तो मुअज्जल की सूरत में जब वो अपनी घर वाली के पास जाएगा तो उसे चाहिए कि वो सबसे पहले जाने के बाद वो सारा का सारा महर अपनी बीवी के हवाले कर दे। अगर किसी शख्स ने महर मुअज्जल हवाले नहीं किया तो अब अगर बीवी उसे अपने पास नहीं छोड़ती, हुकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करती, तो बीवी को यह हक़ पहुँचता है कि वो तब तक शौहर को हुकूक़ ज़ौजियत की इजाज़त ना दे जब तक उसने महर मुअज्जल अदा नहीं किया। वो अदा करे, उसके बाद वो उससे यानी जो हुकूक़ ज़ौजियत का मुतालबा कर सकते हैं। उलमा ने लिखा अगर महर मुअज्जल था और लड़की रुखसती के बाद वालदा के घर चली गई, अब वो नहीं आ रही, तो शरई तौर पर उसका हक़ है कि वो शौहर से मुतालबा करे, आप मेरा जो महर मुअज्जल है वो पहले अदा करें, उसके बाद मैं आपके घर में आऊँगी। अलबत्ता अगर महर मुअज्जल है, मुअज्जल के मानिए नेटे वाला महर, अब वो शादी के बाद मौत से पहले किसी भी वक्त अदा कर सकता है। बेहतर तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके वो महर अदा कर ले, लेकिन अगर महर मुअज्जल है, कोई मुतय्यन नेटा नहीं है, ऐसी सूरत में वो जिस वक्त भी अदा कर लेगा, शादी के बाद वो महर अदा हो जाएगा। लेकिन हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो निकाह है जिसका महर कम रखा जाए, ज्यादा महर ना रखा जाए। और इस पर खुश में नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मेरी बेटी का महर वो इतना ज्यादा है। वजह यह है कि जितना महर ज्यादा होगा इतना ही निकाह के अंदर बेबरकती आएगी। बरकत यह है आप महर फातिमी रखें, 140 तोला चांदी उसकी कीमत मालूम करें बाजार से, और जिस दिन आपने बेटी का या अपने बेटे का निकाह करवाना है उस महर की कीमत मालूम करके उतनी कीमत रख लें कि ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का महर था। और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाया करते थे, लोगों सुनो, अल्लाह की कसम अगर ज़्यादा महर रखना ये फ़ख्र की बात होती, ये कोई अच्छी चीज़ होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम वो सलाइक थी कि कायनात में सबसे ज़्यादा महर उनका रखा जाता। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का महर वो 480 दिरहम से ज्यादा नहीं रखा, तो तुम भी महर ज्यादा ना रखो, इससे निकाह के अंदर बरकतें आएंगी। फिर हमारे यहाँ होता क्या है कि भाई निकाह के अंदर महर इतना ज्यादा रख लिया, लड़के वाले भी राजी हो गए, ठीक है जी 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया या 10 लाख 15 लाख रुपया महर रख लिया। अब बहुत सारे वो कह देते हैं हमने कब अदा करना है। बच्ची ठीक है, हालांकि ये बात याद रखें महर ये शौहर के जिम्मे है, शौहर के बाप के जिम्मे नहीं है। एक शख्स बेटे की शादी करा रहा है, अब वो बेटे से कह दे कि भाई मैं आपकी शादी करा रहा हूँ, मैंने आपके लिए लड़की ढूंढ ली है, बात मैंने कर दी है, मंगनी हो गई है, अब तुम्हारे जिम्मे है कि तुम अपनी बीवी के लिए महर पैदा करो, जितना महर तुम दे सकते हो उतना महर तुम रखो। हाँ, अगर बाप अपनी तरफ से बतौर तबर्रो के, बतौर एहसान के बाप ने कह दिया ठीक है जी मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरे पास ज़मीन है, जायदाद है, नकद रकम मौजूद है, या मैं अपनी जो मेरी बहू है मैं उसके लिए सोना बनाना चाहता हूँ, सोना बना के उसने दे दिया, ये बाप की तरफ से एहसान और तबर्रो है। अब जब बाप ने अपनी बहू को ज़मीन दे दी, नकदी दे दी या सोना दे दिया, अब ये बहू की हो चुकी हैं।
لیکن اگر باپ دے رہا ہے تو یہ باپ کی طرف سے احسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوی کے نام مہر تو لکھ لیتا ہے نکاح میں، لیکن اس کے ادا کرنے کی نیت نہیں ہے کہ میں ادا نہیں کروں گا، بس میں نے لکھ دی ہے اور لوگوں کے سامنے میری ناک اونچی ہو گئی کہ بھی اتنا مہر اس نے لکھ لیا ہے رجسٹریشن فارم کے اندر، اس رجسٹر کے اندر، اس نکاح فارم کے اندر، اور دینے کی نیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب تک اپنی گھر والی سے جب بھی صحبت کرے گا، اس کی یہ جو صحبت ہے یہ زنا کے اندر لکھی جائے گی، بدکاری کا گناہ ہوگا اس کو، کیونکہ نکاح کیا ہے، حلال راستہ اختیار کیا ہے، لیکن مہر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے۔ مہر بیوی کا حق ہے، اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب کسی شخص نے گھر والی کو مہر دے دیا، یا باپ نے اپنی بہو کو دے دیا، بیٹے کو دے دیا، اب باپ میں وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ مہر مجھے واپس کر دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی وہ پھر آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، بہت سارے بڑوں کو بلاتے ہیں، بزرگوں کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں کہ جی یہ میری جو فلاں بھابھی ہے اس کے نام پہ 5 کنال زمین ہے، آپ ان سے کہیں یہ زمین اپنے مہر سے اتار دے، تاکہ سب بھائی پھر اس زمین کو اپنے باپ کی وراثت کے طور پہ ہم تقسیم کر دیں۔ وہ آپ کے باپ کی وراثت سے نکل چکی ہے، جو زمین آپ کے والد صاحب نے زندگی میں آپ کی گھر والی کو دے دی، آپ کی بھابھی کو دے دی، آپ کی کسی اور رشتہ دار کو دے دی، وہ اس کی ہو چکی ہے، وہ آپ کے باپ کی وراثت میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ زبردستی اس خاتون سے واپس لیں گے، آپ گناہگار ہوں گے، قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ باپ کی وراثت سے نکل گئی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے، شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد مہر مؤجل ہے، ابھی ادا نہیں کیا، اور بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے مہر معاف کر دیں، سارا مہر معاف کریں یا آدھا مہر معاف کریں۔ اب بیوی بھی شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ کہہ دیتی ہے چلے میں نے معاف کر دیا، دل سے معاف کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا یہ مہر معاف نہیں ہوتا، اگر آپ نے دنیا میں دے دیا تو اچھا، نہیں تو کل قیامت کے دن بیوی کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، اللہ کی عدالت میں وہ تمہیں گھسیٹے گی کہ بھی اس نے تمہاری خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی، باپ کا گھر چھوڑ دیا، ماں کا گھر چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے وہ تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، اب شریعت نے اس کے بدلے اسے یہ حق دیا کہ تم اسے مہر دو، زمین دو، گھر دو، نقدی دو، سونا دو، جو بھی تم آسانی سے دے سکتے ہو دے دو، لیکن تم نے کیا کیا، کہا کہ یہ چیز مجھے معاف کر دیں، اور اس نے بھی دل سے معاف، اول تو یعنی ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ بیوی سے کہے مہر معاف کر دو۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیوی سے مہر اس کو بیچ دیتے، مہر کی زمین بیچ دیتے ہیں، گھر بنانا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، فلاں کرنا فلاں، آپ ایسا کریں کہ یہ اپنی مہر کی جو زمین ہے یا یہ مکان ہے یہ آپ بیچ دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ خوشی سے دے رہی ہے دے دے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ مانگیں گے، اس پہ آپ زور ڈالیں گے، فورس کریں گے، شرم دلائیں گے، ایسی صورت میں اگر وہ زبان سے کہہ بھی دے یا وہ سائن بھی کر لے اپنے نام سے زمین اتار بھی دے، چونکہ دل سے نہیں دے رہی، اس لیے قیامت کے دن آپ اپنی گھر والی کے مجرم ہوں گے۔ اور اسی طرح مہر کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بھئی مہر جب بیوی کا ہو گیا، اب شوہر کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا، آپ کے والد یا والدہ کے مرنے کے بعد آپ ان کی وراثت تو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن جو مہروں کے اندر آپ کی بیوی بابی کو زمین ملی ہے، وہ زمین آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ آگے نکاح کے اندر ایک اور بات بھی ہوتی ہے، جہاں مہر رکھا جاتا ہے اور وہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، اور لڑکے والے بھی اس میں اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، حد سے تجاوز کر لیتے ہیں۔ بعض والدین تو کیا کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر اس کے 5-6 کنال زمین ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کے نام 3-4 کنال کر دی، اب بعد والے جو ہیں ان کے نام کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اگر اپنی طرف سے تبرع اور احسان بھی کر رہے ہیں، تمام بیٹوں میں برابری کریں، اتنی زمین ان کو دیں کہ بیٹوں کو بھی مل جائے اور بیٹیوں کا بھی کچھ حصہ باقی رہ جائے۔
اور بعض کیا کرتے ہیں کہ دو بہوؤں کو ایک ہی جگہ لکھ کے دے دیتے ہیں، ایک ہی مکان ہے اور ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی کنال جگہ ہے، وہ دونوں کے نام کر دی، رجسٹری کر دی، دھوکہ دے دیا، اب دھوکے سے وہ مہر ادا نہیں ہوتا تو اس خاتون کا جو شوہر ہے اسے چاہیے کہ اس کو متبادل کچھ نہ کچھ دنیا میں دے دے، وگرنہ قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ تو جہاں مرد کی طرف سے مہر دیا جاتا ہے وہی خواتین کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے لڑکی کو باپ وہ جہیز دیتا ہے۔ اب یہ جہیز کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علماء نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو جنتی خواتین کی سردار ہے، کائنات کی سب سے عظیم، سب سے زیادہ لاڈلی اور سب سے زیادہ پیاری جو بیٹی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چارپائی دی تھی، ایک مشکیزہ دیا تھا اور ایک سرہانہ تھا جس کے اندر کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز کے اندر دیا تھا۔ علماء نے لکھا جو شخص ضرورت کی چیزیں وہ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہو چکا ہے جہیز میں، اب ہر شخص اپنے طاقت اور استطاعت سے بڑھ کے زیادہ چیزیں صرف ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے، بچی کے سسرالیوں کے ان کے ڈر کی وجہ سے وہ حد سے بھی آگے گزر جاتے ہیں اور جہیز کے نام پہ لاکھوں کا کروڑوں کا سامان دیتے ہیں۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی بچیاں ایسی ہیں، ہم اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں، بہت سارے گھروں میں دو دو تین تین بچیاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رشتے تو آ رہے ہیں، والدین اس ڈر سے رشتے نہیں دیتے کہ بھئی اگر میں نے رشتہ دے دیا لڑکے والے شادی اور نکاح مانگیں گے، میرے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں اور سامان نہیں ہے۔ اور اسی جہیز کی لعنت نے آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیا۔ بعض تو ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں لڑکے والے، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی مجھے جہیز کے اندر یہ چیزیں چاہیے۔ پنجاب میں تو باقاعدہ لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں، لڑکے والے لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ جی لڑکی جب آئے گی جہیز کے اندر فلاں فلاں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور ایک نہیں کتنے واقعات میں نے بھی پڑھے، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، اخباروں کے اندر آ جاتے ہیں، بچیوں نے شادی کے بعد خودکشی کی ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ بنی کہ جب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اس کے بعد اس کی ساس نے، اس کی نندوں نے اسے تانے دیے کہ بھئی تمہارا جہیز یہ ہماری فلاں بھابھی سے کم ہے، اتنا کم جہیز کیوں لے کے آئی ہو، جہیز کے اندر فلاں چیز کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا یہ جہیز یہ ہندوانہ رسم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ضرورت کی چیزیں وہ لے کے اپنی بیٹی کو دے دیں، لیکن اس کی بھی نمائش نہ کریں۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ نمائش ہوتی ہے، سامان لایا جاتا ہے، خواتین کو بلایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے بھئی فرنیچر ہے، فریج ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں چیزیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریا، نام و نمود، اور یہی وجہ ہے کہ کل اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں، ایسی والدائیں کہ وہ جب وہ جہیز کو دیکھتی ہیں، بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وہیں پہ گر جاتی ہیں، انہیں کچھ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے باپ نے اتنا زیادہ جہیز دیا، میں تو اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی۔ ان کی دل سے آہ نکلتی ہے، دل میں پریشان ہو جاتی ہے، اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گی؟ اب ہوتا کیا ہے، اس کا اثر وہ تمہاری بیٹی پہ پڑتا ہے، تمہاری بیٹی کی شادی پہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ آپ بجائے جہیز میں لاکھوں کروڑوں کا سامان دینے کے آپ نقدی دے دیں اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے۔ بہت سارے لوگ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ریا کو نہ کوما، نام و نمود نہ کوما، صرف اور صرف وہی چیز ہما اقبل لور سرے ڈیر محبت تے دل پارزا اقبل لور لا جہیز کے دمرہ دمرہ سامان رکھوں۔ بھئی اگر آپ کی اپنی بیٹی سے محبت ہے، آپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ مجال کیا کہ بیٹی وہ جائیداد میں حصہ مانگ لے، اگر باپ زندہ بھی ہے، باپ کہتا ہے آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے جائیداد میں حصہ کیوں مانگا؟ جائیداد کے حصے راکولو وقت کی لور محبت نویات
صرف جهیز ٹیم کے منگ یاد بھی وجہ صدا منگ اخپلا پوزو چاہتا چی خلقو گوری بھئی دے جہیز کے دمرا سامان راکو. حالانکہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. علماء نے لکھا آپ یوں کریں ضرورت کی چیزیں دے دیں اور اپنی بیٹی کو خاموشی سے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی آپ 10 لاکھ روپیہ دے دیں 20 لاکھ دے دیں 50 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں اور اسے کہہ دیں کہ بیٹی آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ اس میں سے استعمال کریں. ہمارے ہاں عموماً والدین قرض لے کے اور بعض لوگ اپنی زمینوں کو رہن پہ دے کے زمکے گانا کی دلور جہیز لپارے. اب جہاں آپ نے بینک سے سود پہ پیسے لیے یا زمین کو رہن کر کے سود پہ پیسے لیے ان پیسوں پہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان بنائیں گے اس میں کیا برکت ہوگی؟ اس میں تو بے برکتی ہے. سود کے پیسوں پہ لیا ہوا بیڈ اس پہ آپ کی بیٹی سوتی ہے وہاں اس کو آرام کیسے ملے گا؟ سود کے پیسوں پہ لیا ہوا فرنیچر وہ صوفے اس پہ وہ بیٹھے گی اس کو کیسے سکون آئے گا کہ وہ حرام کے ناجائز کے پیسے ہیں؟ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کو نقدی دے دیں اور اسے کہہ دیں آپ کو جہاں ضرورت ہو آپ اس ضرورت میں اس پیسوں میں سے استعمال کریں. بہت ساری بچیاں جن کو والدین لاکھوں کا جہیز دے دیتے ہیں لیکن شادی کے بعد لڑکا بے روزگار ہے اس بیٹی بیچاری کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے لیکن گھر میں اتنا بڑا جہیز وہ پڑا ہوتا ہے. پھر بعض بچیاں کیا کرتی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں وہ اونے پونے بیچ دیتی ہیں کیونکہ اب اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کو اتنا بڑا سامان صرف دکھاوے کے لیے ریا اور نام و نمود کے لیے دے دیا. علماء نے لکھا یہ جو لوگ پہلے سے جہیز جمع کرتے ہیں بیٹیوں کے نام پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی پہ حج بھی فرض ہو جاتا ہے جس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ بھئی اتنا زیادہ سامان جس کی اسے ضرورت ہی نہیں اور ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اس سے پہلے آپ نے جمع کر دیا اور یہ لاکھوں روپے پہ وہ حج کر سکتی تھی اب اس پہ حج فرض ہے. تو اگر نقدی اس کے پاس ہوگی شادی کے بعد وہ حج بھی کر لے گی. نقدی کے اندر پہلی بات تو یہ ہے ریا نہیں ہے نام و نمود نہیں ہے نمائش نہیں ہے. بیٹی سے آپ کی محبت بھی ظاہر ہوگی بیٹی کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات بھی پوری ہوں گی اور اگر آپ اس کے مقابلے میں اس کو سامان دیں گے بہت ساری چیزیں فضول آپ اس کو دے دیں گے اس کے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسے گھروں کے اندر بچیاں چلی جاتی ہیں کہ وہاں ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نکاح مشکل ہو چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ لڑکے کی طرف سے وہ بڑے بڑے جو مہر رکھتے ہیں اس وجہ سے لڑکے والے پریشان کہ بھئی میرے پاس زمین نہیں ہے میں بیٹے کی شادی کروں گا کیسے کروں گا بہو کو کیا چیز اس کے نام کروں گا. اور اگر لڑکی والے ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھئی اگر ایک بیٹی کی شادی بھی کروں گا اتنا جہیز مجھے دینا پڑے گا اب باقی بچیوں کے لیے کیا کروں گا. ایک بیٹی کی شادی 10 سال میں کر دیتے اگر 3 بیٹیاں مزید ہیں تو وہ 35-40 سال تک پہنچ جاتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوتی. تو اس لیے جہیز کی حوصلہ شکنی کریں. معاشرے میں دیکھیں اگر کوئی غریب شخص ہے اور اس کی بیٹی صرف اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی آپ ضرورت کا سامان لے کے اس کو دے دیں کہ چلیں جی اس کی شادی کرا دیں کیونکہ معاشرے میں اب ایسا ہے نہیں وگرنہ ہونا تو یہ چاہیے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ صحابی کی شادی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا گھر کے سامان کے لیے تمہارے پاس رقم ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو پیسے دیتا ہوں یہ گھر کی ضروریات کی چیزیں خرید لیں. شریعت نے گھر کا جو سامان ہے فرنیچر ہے یا اس کے علاوہ ضرورت کا سامان یہ مرد کے اوپر رکھا ہے عورت کے اوپر نہیں ہے خواتین کے اوپر نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو جہیز ہے اس کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ضرورت کے مطابق آپ بیٹی کو دے سکتے ہیں لیکن ریا نہ کریں نام و نمود نہ کریں نمائش نہ کریں اور اگر اللہ نے وسعت و طاقت دی ہے تو اس کو نقدی دے دیں. ہاں جائیداد میں سے حصہ ضرور دیں کیونکہ اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو جیسا بیٹا وہ آپ کا خون ہے اسی طرح بیٹی بھی آپ کا خون ہے اور جیسا بیٹا آپ کا حقدار ہے بیٹی بھی آپ کی حقدار ہے. تیسری چیز رہ جاتی ہے یہ تو پہلی چیز میں نے عرض کی 2 چیزیں نکاح میں جو فرض ہیں ایجاب و قبول ہے. ایجاب کا معنی ہوتا ہے پہلا جملہ
لڑکی والوں نے کہا ہم نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی، لڑکے والے نے کہا میں نے قبول کر لی. یہ پہلا جملہ ایجاب ہے، دوسرا جملہ قبول ہے. اور 2 گواہ یہ نکاح کے اندر فرض ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جو واجب ہے وہ مہر ہے، مہر فاطمی بھی ہم نے پڑھ لیا. 3 چیزیں جو سنت ہیں ان میں سے پہلی چیز دیکھیں، جہیز نہیں، اس میں جہیز کا ذکر نہیں ہے کہ جہیز سنت ہے. پہلی چیز جو سنت ہے وہ نکاح کے اندر، نکاح کی مجلس میں خطبہ پڑھنا. خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 1-2 احادیث پڑھی جاتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور شرعی طور پہ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. علماء نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ پہلے عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں اس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. سنجیدگی تو ہے ہی سنجیدگی، لیکن کوئی مذاق کرے تو تب بھی وہ سنجیدگی شمار ہوتی ہے. نکاح ہے، طلاق ہے، اور اپنے غلام کو آزاد کرنا ہے. کیا مطلب؟ ایک نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی جو آپس میں کف ہیں، کف کا مطلب برابری والے ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں 6 چیزوں میں کف ضروری ہے. اب اگر لڑکا 2 گواہوں کی موجودگی میں اور لڑکی 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں، لڑکی نے کہا میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا، لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا، 2 مرد گواہ یا 1 مرد اور 2 خواتین نے سن لیا، ان کا نکاح ہو گیا. اتنی آسان چیز ہے نکاح. مہر واجب ہے، اگر رکھ لیا تو ادا کریں گے، نہیں رکھا تو مہر مثل ادا کریں گے. اسی طرح طلاق، خدا نخواستہ کوئی مذاق میں بھی بیوی سے کہہ دے، کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور زبان سے نکل گیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، بیوی کو طلاق ہو جائے گی. آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، شاید کافی وقت پہلے ہمارے بچپن کے دور کا ہوگا. پاکستان کے کسی ڈرامے کے اندر میاں بیوی تھے جو حقیقت میں بھی میاں بیوی تھے اور ڈرامے میں بھی. تو اس نے ڈرامے کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ جنگ کے اندر اقرا صفحہ کے اندر مسائل لکھا کرتے تھے. کسی نے حضرت کو لکھ دیا، حضرت انہوں نے طلاق تو ڈرامے میں دی ہے لیکن یہ حقیقت میں بھی میاں بیوی ہیں. آج بھی مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر موجود ہے. انہوں نے لکھا یہ طلاق ہو گئی. اگرچہ وہ ڈرامے کے اندر مذاق کر رہے تھے، لیکن طلاق چیز ایسی ہے، آپ نے زبان سے نکال لی، طلاق ہو گئی. اور تیسری چیز عتاق ہے، غلام کو آزاد کر دیا، اس کو کہا جاؤ آزاد ہو تم، وہ آزاد ہو گیا. تو نکاح اتنا آسان، بلکہ علماء نے لکھا، یہ ہماری ہدایہ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ آتا ہے فضولی کے نکاح کا. فضولی کے نکاح کا مطلب یہ ہے، ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا وہ کسی لڑکے سے کہہ دے میں نے فلاں کی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا، نہ لڑکی کو پتا، نہ لڑکی کے باپ کو پتا، کسی کو علم نہیں. اس نے کہا میں نے فلاں لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا، لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا. اب بعد میں اس لڑکی کو پتا چلا کہ بھئی فلاں شخص نے میرا نکاح فلاں لڑکے سے کر دیا، اس نے کہا میں اس نکاح پہ راضی ہوں. علماء نے لکھا یہ نکاح بھی ہو جاتے ہیں. شریعت نے اتنا آسان کیا نکاح کو، لیکن ہم نے اتنا مشکل بنا دیا. تو خیر نکاح میں خطبہ سنت ہے. نمبر 2، چوہارے پھینکنا سنت ہیں. چوہاروں کیسے اٹھا کے ایسے دائیں طرف اور بائیں طرف مجلس کے اندر پھینکنا، یہ سنت ہے. اور تیسری چیز، نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مدینہ منورہ میں کپڑوں کے اوپر کچھ نشان ہے، ایک خوشبو لگی ہوئی ہے. عبد الرحمن ابن عوف یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری کا ہو. یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن آپ نے مجھے نکاح میں نہیں بلایا، آپ نے ہمیں شادی میں انوائٹ نہیں کیا، نہیں، صرف یہ فرمایا عبد الرحمن تم نے نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، لہٰذا ولیمہ کر لو اگرچہ 1 بکری کو ذبح کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ازواج مطہرات سے جو نکاح کیے، حضرت زینب سے نکاح کیا، اس میں بکری کو ذبح کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو رہا ہے خیبر کے موقع پر، کیونکہ خیبر کے موقع پہ وہ آئی تھی قیدیوں میں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجیت ادا کیے۔ دوسرے دن چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، صحابہ کرام سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ صحابہ کرام لے آئے، دسترخوان کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری شادی کا ولیمہ ہے۔ ضروری نہیں آپ پورے علاقے کو بلائیں، ضروری نہیں آپ شادی حال میں لوگوں کو بلائیں، لاکھوں روپیہ خرچ کریں، نہیں، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آپ ولیمہ ضرور کریں، یہ سنت ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں جو ولیمہ ہو رہا ہے، ہم تو پہلی بات تو یہ کہ سنت سمجھ کے کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی کسی کے خیال میں، یعنی حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ بھئی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، یہ جو دعوت میں کر رہا ہوں یہ سنت کی غرض سے کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے لوگ کرتے ہیں لہٰذا میں بھی کروں گا۔ اور ولیمے کا تو نام ہی نہیں لیتے، کہتے ہیں بس جی دعوت ہے، شادی ہو رہی ہے اور فلاں شادی حال کے اندر دعوت ہے، اور اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا۔ اگر محلے میں گھر کے اندر وہاں پہ دعوت ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کوئی اجنبی، کوئی مسافر، کوئی غریب آ جاتا ہے، بہت سارے لوگ ان کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں جی آپ جائیں، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری عزیز ولی ہے، رشتہ داری ہے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، کھانا کم ہو جائے گا، ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے اور فقیروں کو، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارے سارے کھانے اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھیں آپ کو صرف امیر اور جو قریبی رشتہ دار وہی ملیں گے، آپ کا پڑوسی جس کے ساتھ آپ کی دیوار شریک ہے اگر وہ غریب ہے اس کو بھی نہیں بلایا جاتا۔ اس لیے ولیمہ سنت ہے، لیکن اس کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔